تقویٰ ہے. اور وہی شخص ہو سکتا ہے جو حقیقت پسند ہو، سنجیدہ مزاج ہو، حقیقت پسند، جس کے اندر ایک سنجیدگی ہو. کیوں کہا گیا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو عقل والو. جو عقل سے کام ہی نہ لے، جو سمجھے ہی نہ اس کا فائدہ کس میں اور نقصان کس میں ہے، وہ کیسے اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ لیکن ہم نے اپنی عقلوں کو سلا دیا ہے یا ان کو محدود کر دیا ہے، لمیٹڈ. صرف چھوٹی چھوٹی چیزیں دیکھتے رہتے ہیں، یہ فائدے کی، یہ نقصان کی. تو جو صحیح معنوں میں اپنی عقل استعمال کرے اسی کو پتہ چلتا ہے کہ اصل فائدہ کہاں ہے. میرے اندر مثلا تقویٰ ہے، تقویٰ مجھے کہتا ہے کہ تم اپنا حق جانے دو، معاف کر دو. اب یہ کون آپ کو پیچھے سے بتائے گا کہ معاف کر دو؟ آپ کی عقل بتائے گی نا. کیا کہ اگر تم نے یہاں معاف کر بھی دیا نا تو وہ اللہ دیکھ رہا ہے نا، وہ تمہیں کل اس سے زیادہ دے دے گا، جانے دو، چھوڑو. یا اسی طرح یہ ہے کہ انسان بظاہر دیکھتا ہے کہ رزق کے دروازے بند ہیں تو وہ بے صبرے پن سے کام نہیں لیتا. کہتا ہے کہ میں انسانوں پہ کیوں بھروسہ کرتا ہوں، میرا رب پہ بھروسہ ہونا چاہیے، اور اس کے ہاتھوں کو ان اللہ بالغ امرہ، اب اپنا کام کر لیتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ساری عقل کہاں استعمال کر رکھی ہے؟ محض دنیا کے فائدوں کے لیے. آپ یوں سمجھے کہ متقی انسان ایک نہایت سمجھدار انسان ہوتا ہے. وہ اپنے فیصلوں کی بنیاد جذباتیت پر نہیں رکھتا. جو شخص جذباتیت کے ساتھ فیصلے کر دیتا ہے، طلاق طلاق طلاق، وہ متقی انسان نہیں ہے. اور جب وہ اس بنیاد پہ فیصلے کرتا ہے تو وہ دنیا کا نقصان بھی اٹھاتا ہے اور آخرت کا بھی اٹھاتا ہے، اللہ کو بھی ناراض کرتا ہے. یعنی خاندانی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کی بنیاد محض جذبات پہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر سوچ سمجھ شامل ہونی چاہیے. اگلے روز مجھ سے کسی نے پوچھا عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں دیا گیا؟ میں نے کہا اگر مل جاتا تو کیا ہوتا، کیا بڑا فائدہ ہو جاتا اس کو؟ مان لیا بڑا ظلم ہوا، لیکن اگر مل بھی جاتا تو کتنا فائدہ ہوتا اس کو؟ کیا فائدہ ہوتا؟ اس لیے کہ عورت عقل سے زیادہ جذبات سے کام لیتی. ٹھیک، اچھا، ان کا جواب یہ تھا کہ اس طرح عورت کو کئی مشکلات سے نجات ہوتی. مثلا یہ کہ آج کے دور میں عورت بہت سپریس ہے، بہت گھٹی ہوئی ہے، بہت بیچاری مار کھاتی ہے، بہت تنگی تکلیف اٹھاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے یا بہت سے سپریشن کا شکار ہے. تو میں نے کہا کیا اس سے نکلنے کا حل صرف طلاق ہے؟ کیا طلاق سے عورت کے ڈپریشن میں کمی ہو جائے گی؟ اس کے سارے حقوق اس کو مل جائیں گے؟ اس کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی؟ طلاق حل نہیں ہے مشکلات کا. مشکلات کا حل تقویٰ ہے. اللہ اس کے کام میں آسانی پیدا کرتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، جو خدا سے ڈر کے قربانی کر سکتا ہے، دوسرے کو معاف کر سکتا ہے، زیادتی کرنے سے گریز کرتا ہے. اچھا، آپ دیکھیے کہ مثلاً آپ کے سر میں درد ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ دوا لیں گے، وجہ معلوم کریں گے نا سب سے پہلے کہ نہیں، کہ درد کیوں ہے، یا سر کاٹ دیں گے؟ آپ پانی پیتے ہیں، دوا لیتے ہیں، نہیں آرام آیا، ایک ہی حل ہے، اسے کاٹ دے. اس سے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو کاٹ دے سر. ہم لوگوں نے آخر یہ کیوں سوچ رکھا ہے کہ طلاق سے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کسی گھر میں کوئی مشکل جو آتی ہے، اور ہر گھر میں آتی ہے اس لیے کہ ماں اور بیٹی کا تعلق کیا ہمیشہ خوشگوار ہوتا ہے؟ کبھی ماں بچے سے ناراض نہیں ہوئی، یا بیٹی ماں سے نہیں ہوتی ہے نا. کیا بہن اور بہن کا تعلق ہمیشہ بہت اچھا رہتا ہے؟ بہن بھائی کا ہمیشہ بہت خوشگوار رہتا ہے، ماں باپ بیٹی کا بہت اچھا رہتا ہے ہمیشہ، حالانکہ بیٹیاں باپوں کو بہت چاہتی ہیں. یہ خون کے رشتے ہیں، جہاں محبت اور صداقت اور خلوص انکنڈیشنل ہے، وہاں بھی اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں. ہم خون کے رشتوں کو تو نہیں کاٹنے کا سوچتے، تھوڑی دیر وقتی طور پر غصے میں آ کہتے ہیں اب نہیں بولیں گے ان سے، یہ ایسا نہیں کریں گے، ویسا نہیں، کچھ زیادہ ہی ریئیکشنری ہو کے گھر چھوڑنے کا سوچتے ہیں. کئی لڑکیاں گھروں سے بھاگنے کا سوچتی ہیں. چلے جو گھروں سے بھاگتی ہیں تو وہ بھی سوچیں
کہ کیا وہ حل ہے؟ گھر سے بھاگنا مشکلات کا حل ہے؟ مشکلات سے آسانی ہے، آزادی ہے؟ نہیں. ہم کیوں نہیں عقل سے کام لیتے؟ کیوں نہیں حل سوچتے؟ ہم صرف کاٹنے، توڑنے اور بس ختم کرنے کو حل سمجھتے ہیں. یہ حل نہیں. کسی بھی بیماری، کسی بھی تعلق کی خرابی کی صورت میں وجہ معلوم کیجئے. کیا چیز ہے جو تعلقات کو خراب کر رہی ہے؟ کون سا عنصر ہے؟ کون سی بات ہے؟ کون سا شخص ہے؟ کون سا ماحول ہے؟ کیا چیز ہے؟ اس نقطے پہ پہنچیے اور اسے حل کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی پہلے ریزنز تلاش کر کے، سٹیمولس تلاش کر کے کہ کیا محرک ہے، پھر اس کے بعد علاج تجویز کیجیے. ہاں کچھ علاج ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں پھر آپریشن ہی یا مختلف اعضاء کو کاٹنا ہی حل ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر پہلے مرحلے پہ یہ علاج نہیں تجویز کرتے ہوتے. ہم یہ کہیں کہ کیوں صرف سرجن ہی کو ہاتھ کاٹنے کا یا عضو کاٹنے کا کیوں حق ہے، کوئی اور کیوں نہیں کاٹ سکتا؟ لائیں ہم کو دے دیں، ہم خود ہی کاٹ لیں، بہت تکلیف ہے ہم کو. تو کیا ہر ایک کے ہاتھ میں نشتر پکڑا دیا جائے تو بیماریاں دور ہو جائیں گی؟ یہ بات ہی آخر ذہن میں کیوں آتی ہے کہ عورت کو طلاق کا حق کیوں نہیں؟ یہ حل نہیں. اچھا اب پھر ہم حل کس چیز میں تلاش کرتے ہیں؟ حل بھی ہم جذباتی ہو کے تلاش کرتے ہیں. ہم کسی ایک کی طرفداری کرنے لگتے ہیں، تعصب کے بغیر نہیں حل تلاش کرتے، جس کے نتیجے میں حل ہوتا نہیں. پھر اپنے آپ کو پورا بے قصور بنا لیں گے، دوسرے کو مکمل گناہگار تصور کریں گے، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں. پھر آپ دیکھیں کہ تقویٰ اور کیا تقاضا کرتا ہے کہ ہر نرمی گرمی سردی میں اللہ سے تعلق، دعا، اس سے مدد، اس کی طرف رجوع. ہم سارے زمانے سے رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کرتے. کیسے مشکلات آسان ہوں، کیسے مسائل حل ہوں. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. اور جب تقویٰ آتا ہے تو انسان ظلم پر کسی کا ساتھ نہیں دیتا، کسی ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا. پھر انسان متکبر بن کے نہیں رہ سکتا، سرکشی نہیں رہتی، پھر اس کسی کا حق مار نہیں سکتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے جواب دینا پڑے گا، میری چھوٹ نہیں، میں بھاگ نہیں سکتا کہیں. طلاق 3 مہینے عدت کے اندر بغیر نکاح کے رجوع، عدت گزر گئی اب نکاح کے ساتھ رجوع. لیکن ایک طلاق، دوسری طلاق میں بھی یہی کچھ، تیسری بائنا ہو جاتی ہے، اس کے بعد نہ رجوع نہ نکاح. ٹھیک، ناپسندیدہ ترین چیز ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں، اَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جنہوں نے اپنے رب کی بات کی سرکشی کی، اپنے رب کی بات نہیں مانی، وَرُسُلِهِ، اور اس کے رسولوں کی. تو پھر ہم نے بھی کیا کیا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا بڑا سخت حساب لیا. وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ان کو بڑا سخت عذاب دیا. فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا. جب انہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم